الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. جامع ترمذی شریف کی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ان میں سے ایک انسان اور روزہ دار ہے کہ جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی. اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ عادل بادشاہ، کہ اگر بادشاہ جو ہے وہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہو تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. اور تیسرا سرکار مدینہ نے فرمایا کہ تیسرا مظلوم کی دعا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا. کسی مصلحت کے تحت اگر دعا کی قبولیت میں کچھ دیر ہو جائے، اگر کبھی دعا کی قبولیت میں کچھ دیر ہو جائے تو انسان کو دعا جو ہے وہ چھوڑنی نہیں چاہیے. سرکار مدینہ فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ تو کوئی پیارا بندہ جو اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہے، جبرائیل بن علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ الہی مولا، یہ تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگ رہا ہے. حکم ہوتا ہے ٹھہر جو، ابھی اس کو عطا نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کو پھر مانگنے دو، یہ دوبارہ مجھ سے مانگے، اس لیے کہ مجھے اس کی ادا جو ہے وہ پسند آ گئی ہے، تو اس لیے میرا بندہ جو ہے یہ مجھ سے دوبارہ مانگے گا. تو اسی طرح جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کا کام جو ہے وہ جلدی سے جو وہ پورا کر دو، اس لیے کہ یہ مجھ سے دوبارہ نہ مانگے، کیونکہ مجھے اس کی آواز جو ہے وہ پسند نہیں ہے. تو جب قبولیت کا وعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے تو روزہ دار کو افطار کے وقت ضرور جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے. دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے تو دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے دعا کی، ایمان نہیں لاتا برباد ہو جائے، تو اللہ کے نبیوں کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی. وہ دعا تو قبول ہوگی لیکن اس میں 40 سال جو وہ لگ گئے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی کے لیے دعا کی تو دعا تو قبول ہوگی لیکن 3000 سال لگ گئے. 3000 سال کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا کو توحید کی دعوت دی. تو اس لیے اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو انسان کو دعا جو وہ چھوڑنی نہیں چاہیے بلکہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور جو وہ عنایت فرماتا ہے. یا وہی چیز ملتی ہے جس کی انسان نے دعا کی ہوتی ہے، یا اس کے بدلے میں اس انسان سے کوئی مصیبت جو اللہ رب العزت جو وہ دور کر دیتا ہے، یا آخرت میں اس کو ثواب جو عطا کیا جاتا ہے. تو اس لیے روزہ دار کو افطار کے وقت جو وہ ضرور دعا کرنی چاہیے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائے گا، ایک انسان کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی. بندہ عرض کرے گا مانگی تھی مولا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کوئی ایسی دعا کی کہ جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی، میں نے فلاں تکلیف جو اس کو تجھ سے دور کر دیا، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا، اور فلاں غم کے دور ہونے کی دعا کی تھی مگر اس کا کچھ اثر جو وہ تجھے معلوم نہیں، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے مقرر کیا. حضور فرماتے ہیں کہ اس کی ہر دعا جو ہے وہ رب تعالیٰ جو یاد کروائے گا اس کو، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا بدلہ بتایا جائے گا. اس کا اجر اور اس کا ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ پوری نہ ہوتی، کہ یہاں اس قدر اس کو انسان کو جو وہ اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے. تو انسان کو بد دل نہیں ہونا چاہیے، اس کو دعا
جو وہ چھوڑ نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ مولا میں اکثر دعا کرتا ہوں تو قبول نہیں فرماتا۔ حکم ہوا کہ یحییٰ میں نے تیری آواز کو پسند کیا ہے، مجھے تیری آواز جو ہے وہ پسند ہے، اس لیے میں تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کر دیتا ہوں تاکہ تو بار بار جو مجھ سے مانگتا رہے۔ تو اس لیے افطار کے وقت اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، ملک پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ رب العزت جو وہ ضرور اس کو قبول فرمائے گا، اور اللہ رب العزت ضرور اپنا کرم فرمائے گا اور فضل فرمائے گا۔